ذرا تصور کیجئے، اگست 1947، دہلی میں ایک بند کمرہ ہے اور اس میں ایک آدمی بیٹھا ہے جس کے ہاتھ میں ایک پینسل ہے، اور وہ پینسل برے صغیر کی تقدیر لکھنے والی تھی۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ اس آدمی کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ پنجاب کہاں ہے اور بنگال کہاں، لیکن برطانوی حکومت کو بالکل ایسے ہی آدمی کی تلاش تھی جو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ ایک لکیر کھینچ سکے، کوئی ایسا جو بالکل غیر جانبدار ہو، کسی کی طرفداری نہ کرے، اور وہ آدمی تھے سر سائرل ریڈکلف۔ آج ہم جس کہانی پر بات کر رہے ہیں وہ صرف ایک سرحد کھینچنے کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ہی وقت میں پیش آنے والے ایک خوفناک المیے اور ایک ناقابل یقین معجزے کی داستان ہے۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے وہ لکیر جو جلد بازی میں کھینچی گئی، پھر اس کی کیا انسانی قیمت چکانی پڑی، اس کے بعد کلکتہ کا وہ معجزہ کیا تھا، اور آخر میں ایک متحدہ قوم کیسے بنی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ 3 جون 1947 کو ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک اعلان کیا۔ اعلان یہ تھا کہ انگریز 15 اگست کو ہندوستان چھوڑ دیں گے، لیکن ایک شرط پر، ملک کے 2 ٹکڑے ہوں گے۔ دیکھیے، انگریزوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بارود سے بھرے ایک ایسے جہاز پر بیٹھے ہیں جس میں آگ لگ چکی ہے۔ ان کا نعرہ بس ایک ہی تھا، تقسیم کرو اور نکلو۔ اور اسی جلد بازی میں تاریخ کا شاید سب سے خطرناک فیصلہ لے لیا گیا۔ 8 جولائی کو ریڈکلف ہندوستان پہنچے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس کافی وقت ہوگا، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے صاف کہہ دیا کہ آپ کے پاس صرف 15 اگست تک کا وقت ہے۔ یعنی چند ہفتوں میں ایک ایسی لکیر کھینچنی تھی جو کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلنے والی تھیں، اور مزے کی بات یہ کہ انہیں خود اس زمین کو دیکھنے کا موقع تک نہیں ملا۔ اس کام میں 2 شہر سب سے بڑی مشکل بن کر سامنے آئے، ایک کلکتہ، دوسرا لاہور۔ کلکتہ تو ہندو اکثریت کی وجہ سے ہندوستان کو دے دیا گیا، لیکن لاہور میں آبادی تقریباً برابر تھی، تو ریڈکلف نے سوچا کہ اگر کلکتہ ہندوستان کو مل رہا ہے تو توازن قائم کرنے کے لیے پاکستان کے حصے میں بھی ایک بڑا شہر آنا چاہیے۔ اسی لیے آبادی کے ملے جلے اعداد و شمار کے باوجود لاہور پاکستان کو دے دیا گیا۔ یہ تقسیم صرف زمین کی نہیں تھی، یہ ہر ایک چیز کی تقسیم تھی، اور جب ملک کی ہر چیز کو بانٹنے کی کوشش کی گئی تو یوں لگا جیسے انسانیت خود تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، فائلوں، فرنیچر، یہاں تک کہ بورڈ پن تک کو تقسیم کیا گیا۔ ایک بہت ہی عجیب معاملہ تو 60 بطخوں کا تھا۔ یہ بطخیں انگلینڈ سے منگوائی گئی تھیں۔ اب بحث یہ شروع ہو گئی کہ یہ مغربی بنگال کی ہیں یا مشرقی بنگال کی، یا پھر انہیں 30-30 کر کے بانٹ دیا جائے۔ 13 اگست کو ریڈکلف نے اپنی رپورٹ ماؤنٹ بیٹن کے حوالے کی۔ ماؤنٹ بیٹن نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے ایک تجوری میں بند کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر سرحد کا اعلان آزادی کے بعد ہوا تو جو بھی تشدد ہوگا اس کی ذمہ داری برطانوی حکومت پر نہیں بلکہ نئی ہندوستانی اور پاکستانی حکومتوں پر آئے گی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے جشن کے پورے ماحول کو ایک خوفناک بے یقینی میں بدل دیا۔ اس فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 15 اگست کو کروڑوں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس ملک کے شہری ہیں، اور جب سرحد کا اعلان ہوا تو صرف پنجاب میں 1 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے۔ 50 لاکھ ہندو اور سکھ پاکستان میں رہ گئے اور 50 لاکھ مسلمان ہندوستان میں۔ اس پاگل پن کی سب سے خوفناک مثال وہ ٹرینیں تھیں جنہیں بھوت ٹرینیں کہا جانے لگا۔ لاہور سے امرتسر آنے والی ایک ٹرین جب پلیٹ فارم پر رکی تو اس سے کوئی نہیں اترا۔ جب دروازے کھولے گئے تو پتہ چلا کہ پوری ٹرین لاشوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس کی دیوار پر چاک سے لکھا تھا، یہ ٹرین نہرو اور پٹیل کے لیے ہمارا تحفہ آزادی ہے۔ پنجاب میں جو ہو رہا تھا وہ تو خوفناک تھا ہی، لیکن حکام کو ڈر تھا کہ کلکتہ میں اس سے بھی بدتر کچھ ہونے والا ہے۔ وہاں تشدد کو روکنے کے لیے صرف فوج کافی نہیں تھی، اس کے لیے ایک معجزے کی ضرورت تھی۔ ماؤنٹ بیٹن یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر کلکتہ کی تنگ گلیوں میں تشدد شروع ہو گیا تو کوئی فوج اسے نہیں روک سکے گی۔ پنجاب میں 55,000 فوجیوں کی باؤنڈری فورس پہلے ہی ناکام ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے مہاتما گاندھی سے مدد مانگی اور کہا، آپ میری 1 مین باؤنڈری فورس ہوں گے۔ اور سچ میں 15 اگست کو کلکتہ میں ایک معجزہ ہوا۔ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ پنجاب سے آنے والی خوفناک کہانیوں نے وہاں بھی تشدد بھڑکا دیا۔ تب گاندھی نے اعلان کیا کہ وہ امن بحال ہونے تک مرن برت رکھیں گے۔
صرف 73 گھنٹوں کے اندر شہر کا ماحول بالکل بدل گیا۔ فسادات کے ذمہ دار گروہوں کے رہنما خود آئے اور اپنے ہتھیار گاندھی کے قدموں میں رکھ دیے۔ جس وقت ملک تقسیم کے زخموں سے جوجھ رہا تھا، اسی وقت ایک اور بہت بڑا خطرہ سامنے کھڑا تھا۔ یہ خطرہ تھا ہندوستان کے اندر موجود 500 سے زیادہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا، جو ملک کو ٹکڑوں میں بانٹ سکتی تھیں۔ جی ہاں، کل 565 شاہی ریاستیں تھیں جن پر نوابوں اور مہاراجاؤں کی حکومت تھی۔ برطانوی راج کے خاتمے کے بعد ان کے پاس 3 راستے تھے، یا تو ہندوستان میں شامل ہوں، یا پاکستان میں، یا پھر ایک آزاد ملک بن جائیں۔ سردار پٹیل اس خطرے کو سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ایسا ہوا تو ہندوستان کا نقشہ 500 سے زیادہ سوراخوں والی سوئس چیز جیسا ہو جائے گا۔ انہوں نے ان ریاستوں کو ہندوستان میں شامل کرنے کی ذمہ داری خود پر لی۔ اس مشکل کام میں ان کی مدد کی وی پی مینن اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے۔ نہرو اور پٹیل نے یہاں ایک بہت سوچا سمجھا قدم اٹھایا۔ انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کو آزاد ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بننے کی پیشکش کی۔ وہ جانتے تھے کہ راجاؤں اور نوابوں پر ماؤنٹ بیٹن کا جو اثر تھا وہ ان کے بہت کام آئے گا۔ زیادہ تر راجاؤں کو تو منا لیا گیا، لیکن کچھ کہانیاں بالکل فلمی تھیں، جیسے جودھ پور کے مہاراجا۔ وہ خفیہ طور پر جنا سے ملے، جنہوں نے انہیں ایک خالی کاغذ دے کر کہا کہ جو شرط چاہیں لکھ دیں، ہم مان لیں گے۔ جب وی پی مینن کو یہ معلوم ہوا تو وہ ماؤنٹ بیٹن کو لے کر پہنچے۔ بڑی مشکل سے مہاراجا نے ہندوستان میں شامل ہونے کے کاغذات پر دستخط تو کر دیے، لیکن فوراً بعد انہوں نے مینن پر ایک پستول تان لی۔ لیکن سب سے بڑا چیلنج تو کشمیر تھا۔ وہاں کے ہندو مہاراجا ہری سنگھ آزاد رہنا چاہتے تھے، جبکہ آبادی کی اکثریت مسلمان تھی۔ اکتوبر 1947 میں پاکستان کی حمایت یافتہ قبائلیوں نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ مہاراجا نے ہندوستان سے مدد مانگی اور 26 اکتوبر کو ہندوستان میں شمولیت کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ بھارتی فوج آخری لمحات میں سری نگر پہنچی۔ ہوا یہ کہ حملہ آور شہر سے کچھ ہی دور بارامولہ میں لوٹ مار میں لگ گئے تھے، اور ان کی اسی لالچ نے کشمیر کی تاریخ بدل دی۔ اسی طرح جوناگڑھ، جہاں کی 91% آبادی نے ہندوستان کے حق میں ووٹ دیا، اور حیدرآباد، جسے فوجی کارروائی کے بعد شامل کیا گیا، بھی ہندوستان کا حصہ بنے۔ اور پھر بہت بعد میں 1975 میں سکم نے بھی ایک ریفرینڈم کے ذریعے ہندوستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ ہے 1947 کی اصل کہانی۔ ایک طرف تقسیم کا ایک نہ ختم ہونے والا المیہ تھا، اور دوسری طرف سینکڑوں ریاستوں کو جوڑ کر ایک ملک بنانے کا معجزہ تھا، اور یہ دونوں کہانیاں ایک ہی وقت میں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ ایک قوم کو کیا چیز بناتی ہے؟ کیا نقشے پر کھینچی گئی ایک لکیر، یا پھر اس کے لوگوں کا عزم اور ارادہ؟